نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، آج سے تقریباً 125 سال پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وطن کی فکر کر ناداں قیامت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اور دوسرا ان کا شعر تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ جسے چونکہ ظاہر بات ہے اب ہندوستان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو لوگ اس طرح پڑھتے ہیں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ ایسا معاملہ کیا ہمارے ساتھ ابھی پیش آیا، اگرچہ کہ بہت دفعہ پیش آتا رہا ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے شاید 75 سالہ تاریخ میں 1970 کے آس پاس جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہو رہا تھا، اس وقت تک عالمی جو تھی کمیونٹی، انٹرنیشنل کمیونٹی، اس کی نظریں ہم سے یوں پھری ہوئی تھیں، اور شاید ہمیں اس طرح سے مجبور کیا جا رہا تھا کہ ہم علیحدہ ہو جائیں۔ خود ہم بھی چاہتے تھے۔ وہ جو منیر نیازی کا شعر ہے، کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق وسی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق وسی۔ وہ مرن کا شوق تو تھا ہی تھا، ہم چاہتے تھے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں، لیکن اس وقت کی صورتحال خاصی مشکل ہے، اور خاصی مشکل اس لیے ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک کیس جو ہے وہ مرتب ہو رہا ہے، لیکن وہ کیس جو ہے وہ آہستہ آہستہ الماریوں میں بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر نیب جو ہے وہ مختلف کے کیسز جو تھے 1999 میں انہوں نے بنانے شروع کیے تھے، اور تقریباً 2002 کے الیکشن سے پہلے سارے سیاستدانوں کو ان کی فائلیں دکھائی گئی تھیں، ان کو کہا گیا تھا کہ نواز شریف کو چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے۔ میں خود کئی ایک کیسز کے اندر بطور گواہ پیش ہوا ہوں، اور مجھے اچھی طرح لگ رہا تھا کہ یہ جو گواہیاں ختم کی گئی ہیں اور کس طریقے سے فائلوں سے چیزیں غائب کی گئی ہیں، اور پھر جن ہی لوگوں کے سامنے میں گواہ کے طور پہ پیش ہوا تھا وہ ایک دن وزیر اعلیٰ بھی بن گئے اور وزیر بھی بن گئے۔ عالمی جو غنڈہ گردی ہے اس وقت دنیا کی، اس کا بھی حال کچھ ہمارے پاکستان کے نیب کے اس ادارے سے مختلف نہیں ہے۔ وہ ہر ویسا ملک جس کے پاس کوئی معدنیات ہوتی ہیں، کچھ وسائل ہوتے ہیں، یا جس سے کوئی اس نے ایسا کام لینا ہوتا ہے جیسے اس نے کسی دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرنا ہو، اور اس حملے کے لیے اس کی سرزمین استعمال کرنی ہو، اس کی فورسز استعمال کرنی ہو، اس کا اسلحہ استعمال کرنا ہو، تو اس کے خلاف بھی ویسے ہی فائلیں بننا شروع ہو جاتی ہیں جیسے نیب کی فائلیں بننا شروع ہوتی ہیں۔ پاکستان کے 8 فروری کے الیکشن جو تھے، یہ ایک ایسے متنازع الیکشنز تھے کہ جس کے اوپر اگر کہیں عام حالات ہوتے تو پوری دنیا کے اندر شور مچ جاتا، لوگ کہتے کہ کیا ہو رہا ہے، عالمی پریس بھی بول اٹھتا، سب کچھ بول اٹھتا، اگرچہ کہ اس وقت تھوڑا بہت بولا، لیکن اس کے باوجود بھی اگرچہ کہ اس دوران میں اتنا کچھ ہوا تھا کہ چھپایا جا نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے اوپر جو کامن ویلتھ کی ٹیم تھی اس نے ایک رپورٹ مرتب کی۔ میں اس سے شروع کروں گا، اور پھر اس کے بعد پورے اس سال کے اندر جو کیس ہمارے خلاف بنتا چلا آ رہا ہے اس کیس کے حساب سے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ ڈیلی ٹیلی گراف نے ایک مضمون شائع کیا ہے، اور مضمون جو ہے وہ اس نے شائع کیا ہے اسی رپورٹ کے خلاف، اور اس نے کہا ہے کہ کامن ویلتھ ہیلپڈ ہائیڈ پاکستان الیکشن ریگنگ۔ یہ کامن ویلتھ جو ہے، کامن ویلتھ بنیادی طور پر ایک باڈی ہے ان ممالک کی، ان غلام ممالک کی جو برطانیہ کے زیر سایہ تھے اور پھر اس کے بعد علیحدہ ہو گئے، تو برطانیہ نے ان کو اپنی ایک کامن ویلتھ کی آرگنائزیشن میں جوڑ دیا تاکہ ان کے گلے میں غلامی کے پٹے کا نشان جو ہے وہ جاری ہے اور نظر آتا رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب 1970 کے دسمبر میں اقتدار سنبھالا تھا تو اس نے جو چند پہلے کام کیے تھے ان میں سے ایک یہ کیا تھا کہ اس نے فوری طور پر کامن ویلتھ سے اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا۔ اور دوسرا اہم کام، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس شخص نے اس کو کر کے، اس کام کو کر کے اپنے لیے پھانسی کی راہ منتخب کر لی تھی۔ اس نے فری میسنز تنظیم پر پابندی لگا دی تھی، اور وہ آج جو دفتر ہے 90 شارع قائد اعظم پر، جس میں محترمہ مریم نواز اور پھر ان سے پہلے ان کے والد صاحب اور ان کے چچا بیٹھا کرتے تھے، یہ فری میسنز کا دفتر تھا۔ اور فری میسنز کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ امریکہ کے اندر تمام تر صدور جو ہیں
وہ فری میسنز کے رکن ہوتے ہیں سوائے ایک کینیڈی خاندان کے، اور جو کینیڈی خاندان کا ساتھ حشر کیا گیا ہے کہ ان کا وہ جان ایف کینیڈی کا وہ بچہ جو اس کی موت کے وقت وہ جو اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا، تو پورا امریکہ اس کو خوبصورتی کے اس کے کانفیڈنس کی وجہ سے اس کو ایک ہیرو سمجھتا تھا، اس تک کو بھی مار دیا گیا تھا۔ تو ایک ڈیلی ٹیلی گراف نے کہا ہے کہ کامن ویلتھ ہیلپ ہائڈ پاکستان الیکشن ڈگنگ۔ اب اس نے یہ کہا ہے کہ the Commonwealth has been accused of colluding with Pakistan's military backed government، کہ یہ کامن ویلتھ جو ہے یہ بڑے بڑے ملک جس میں برطانیہ شامل ہے، جس میں کینیڈا شامل ہے، جس میں آسٹریلیا شامل ہے، جس میں نیوزی لینڈ شامل ہے، وہ جو لوگ جن کی اب وزرائے اعظم کو بڑی کمال، جی کیا بات ہے ان کی، یہ کتنے زبردست۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوا تھا نیوزی لینڈ میں، تو اس کی جو محترمہ وزیر اعظم تھی ان کے بارے میں ہم کتنی زبردست باتیں کرتے ہیں، لیکن جب مفادات کی بات آتی ہے تو سارے کے سارے ملک جو ہیں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس جرم میں ساتھ دیتے ہیں۔ بیک گورنمنٹ ٹو کور اپ وائڈ اسپریڈ الیکشن ریگنگ۔ The Commonwealth Secretariat acts as an independent observer for the members' elections and sent a 13% delegation to Pakistan for the February 2024 vote. But for the first time in 70 years history، 70 سالہ تاریخ میں وہ کہتا ہے ایسا جرم کامن ویلتھ نے کبھی نہیں کیا کہ the organization failed to publish their findings, instead praising the fairness of the vote and Pakistan's democracy process۔ یعنی انہوں نے اپنی رپورٹ شائع نہیں کی، ظاہر بات ہے وہ لوگوں کو تو نہیں کر سکتے تھے، وہ میں بتاتا ہوں کہ کون کون لوگ تھے کہ جن کو جو اس کے اندر اس کو دیکھنے آئے تھے، لیکن اس کی انہوں نے فیئرنیس جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو بتایا کہ نہیں بہت اچھا ہے پاکستان کی ڈیموکریسی، آہستہ آہستہ جیسے وہ کہتے ہیں نا ابھی جناب آہستہ آہستہ ہے، ٹھیک بھی ہو جائیں گے اور یہ بھی ہو جائیں گے۔ The report which until now had been suppressed had in reality found widespread rigging and accused the government for violating the fundamental political rights including freedom of association, assembly and expression۔ یہ اس نے کہا ہے کہ اس دوران اس رپورٹ کے اندر اچھی خاصی جو تھی، بلکہ بہت زیادہ اس کی وائلیشنز دکھائی گئی تھیں، خلاف ورزیاں دکھائی گئی تھی، کس کی؟ سیاسی آزادیوں کی، اس کے بعد اپنا بنانے کی فریڈم آف ایسوسیشن، سیاسی پارٹی بنانے کی، اور پاکستان کے ڈیموکریٹک پروسیس۔ میں اس کو لمبا نہیں پڑھنا چاہتا، یہ میرے ہاتھ میں رپورٹ ہے، ویسے لمبی رپورٹ ہے، اس کا کچھ حصہ میرے ہاتھ میں۔ اس کی جو کی فائنڈنگز ہیں، یہ بیسیکلی یہ رپورٹ جو ہے یہ بنائی گئی تھی، یہ اس کے انچارج تھے نائجیریا کے، یہ صدر جو تھے ان کا وہ تھے اس کے نائجیریا کے انچارج، اور یہ میں آپ کو اس رپورٹ کے کچھ حصے میں صرف بتاتا ہوں کہ کیس آپ نے کیسے بننا ہے۔ Led by the former Nigerian president Goodluck Jonathan, the 13 members group was deployed at the request of the Pakistan's Election Commission Pakistan and covered key areas including اس طرح کو جو کچھ کی فائنڈنگ اس کی کیا ہے۔ ریسٹرکشن ان دا پی ٹی آئی، یعنی عمران خان کے پی ٹی آئی، عمران خان کے اوپر ریسٹرکشن لگائی گئیں۔ دا رپورٹ ہائی لائٹس سیویئر بیریئرز ٹو پاکستان تحریک انصاف پارٹی انکلوڈنگ سپریم کورٹس جنوری 2024 رولنگ انویلیڈیٹڈ پی ٹی آئیز انٹرنل الیکشن، فورسنگ دی کینڈیڈیٹس ٹو رن آن دی انڈیپینڈنٹ اینڈ ڈپرائیونگ دیم فرام دی پارٹیز کرکٹ بیٹ سمبل۔ قاضی فائز عیسیٰ کا نام تاریخ کی اس بدترین شخصیات کے اندر آ چکا ہے، اور اس رپورٹ کے اندر بھی یہی ہے کہ پہلے تو اس کے پارٹی الیکشن نہیں مانے گئے، پھر اس کو سمبل چھینا گیا، یہ اس پہ بہت لمبی بحث کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ایسا ایک کریٹیکل ڈس ایڈوانٹیج ان اے کنٹری۔ پھر وہ کہتے یہ ہیں کہ انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن کیا گیا، پری الیکشن ریسٹرکشن آن دا انٹرنیٹ وہ کیا گیا۔ پھر پولنگ پروسیس وائل ووٹنگ واز لارجلی پیسفل اینڈ انٹرپٹڈ ڈسپائٹ نیشن وائڈ موبائل انٹرنیٹ بلیک آؤٹ، the report raises alarms over the ECP's handling of the result، وہ جو فارم 45 فارم 47 پوسٹ الیکشن کے بارے میں وہ کہتا ہے ان لافل آؤٹ کم، یعنی ایک بددیانت قسم کا آؤٹ کم جو ہے۔ the report concludes that the rigging may have unlawfully prevented illegitimate candidates particularly PTI officials from assuming the office۔ اس نے کہا کہ پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی اس کو، یہ تو الیکشنز کی آپ کے سامنے آ گئے۔ اور اس کے سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ دا ملٹری بیکڈ رجیم، اب جو مرضی آپ کہہ لیں، لیکن دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اس پورے کے پورے اس سیٹ اپ کو اگر فوج جو ہے سہارا نہ دے تو ایک دن کے اندر یہ کلیپس ہو جائے۔ اسی لیے یہ ڈیلی ٹیلی گراف کی رپورٹ ہے۔ دا ملٹری بیکڈ رجیم لمیٹڈ دا ابلٹی آف عمران خان's پاکستان تحریک انصاف پارٹی ٹو کمپین، فورسنگ اٹس ممبر ٹو رن ایز این انڈیپینڈنٹ
اینڈ بیننگ دا یوز آف دا الیکٹرل سمبلس. یہ پوری رپورٹ یہ آپ میں زیادہ اس میں لمبا نہیں جانا چاہتا. دوسرا اب آتے ہیں کہ انہوں نے جس وقت یہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ پاس کیا ہے تو اس ڈیموکریسی ایکٹ کے اندر انہوں نے ریفرنس دیے ہیں بہت سارے، جن میں سے کچھ رپورٹوں کا ریفرنس دیا گیا. یہ رپورٹیں میرے سامنے. اب یہ جو رپورٹیں جب انہوں نے ریفرنس دیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رپورٹیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے اکٹھی ہوتی چلی جا رہی ہیں. ان میں سے جو سب سے پہلی رپورٹ جو ہے یہ پاکستان ہیومن رائٹس رپورٹ جو ہے یہ ہے 2024 کنٹری رپورٹ آف ہیومن رائٹ، اور یہ رپورٹ ہے 2024 کی کس کی؟ امریکہ کی بنائی گئی، یونائٹڈ اسٹیٹس کی. یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ان کا جو ہیومن رائٹس کا جو ہے محکمہ جو ہے وہ اس کی رپورٹ بناتا ہے. اس کے بعد انہوں نے اس کی جو ایگزیکٹو سمری میں امپورٹنٹ ترین چیز ہے کہ 2024 میں دا گورنمنٹ ریئرلی ٹک کریڈیبل اسٹیپس ٹو آئیڈینٹیفائی پنش آفیشیلز ہو کمیٹڈ ہیومن رائٹس. گورنمنٹ جو ہے جو مرضی کرتے رہیں، خواہ وہ پولیس والے تباہ و برباد کریں، گورنمنٹ اسٹیپ لیتے. اس میں سب سے پہلا چیز جو ہے انہوں نے بتایا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، یعنی عدالت کے بغیر اس نے جو ہے وہ کیا پروٹیسٹڈ مار دیے جاتے ہیں، لوگوں کو اپنا بنا کے ذمہ دار سمجھ کے کہ یہ جناب ڈاکو ہے، چور ہے، وہ مار دیا جاتا ہے. اس میں اس نے نمبر آف اٹیکس جو ہیں ان کے بارے میں بتایا، خاص طور پہ اس نے پورے پاکستان میں خاص طور کے PK اس کا بتایا. دوسرا اس نے کہا ہے کہ فریڈم آف پریس کے اوپر کوشچن ان پاپولیشن کنٹرول، اور اس کے بعد لبرٹی کے اندر فریڈم آف دا پریس. کسی قسم کی اس نے مثالیں دی ہیں کہ مختلف قسم کے جو ہیں انٹرنیٹ کے جو ویلاگرز ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کا کیس بنایا جاتا ہے. سینسرشپ بائی دا گورنمنٹ، ملٹری ایجنسیز اینڈ دا پولیس فورسز، کرمنل گروپس اور آرمڈ ایکسٹریمسٹ اور ریبل گروپس. The government authorities use the law to prevent punish media criticism, the Pakistan armed forces. تو یہ اس نے کہا ہے. اس میں اور بھی بہت سے، لیکن میں صرف چونکہ بہت ساری رپورٹوں کو ساتھ ساتھ ملانا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ یہ پھر 16 اکتوبر 2024 کی میرے سامنے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ پاکستان سیکنڈ ریویو میں کہتے ہیں کہ پاکستان نے اب تک اپنے آپ کو کسی بھی طور پر اپنے ہیومن رائٹ ریکارڈ کو صاف نہیں کرنے کی کوشش کی، بلکہ یہ بدتر سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. UK پارلیمنٹ وہ ہے جو کہ اپنا ہمارے بارے میں بڑی کنسرن شو کرتے کیونکہ رولر رہے ہیں. انہوں نے خاص طور پہ بلوچستان کے اوپر رپورٹ درج کی. اس کے ساتھ ساتھ یورپین پارلیمنٹ، باقی چیزیں ساری جو ہیں یہ اس کے ساتھ ہیں. لیکن کامن ویلتھ نے یہ جو ڈراپ سائٹ پہ رپورٹ آئی ہے اس کا جواب بھی دیا ہے. وہ کہتے ہیں the government and the election commissions of Pakistan have already received the report. نا ہم نے رپورٹ تو دے دی تھی، اب جو مجرم ہے اس نے تو رپورٹ شائع نہیں کی نہیں. The full report as we had communicated earlier will be released later this month. اس مہینے کے آخر میں. یہ ہے الارمنگ کہ وہ رپورٹ جو کہ 1 سال سے چھپائی گئی تھی اب کیوں دی جا رہی ہے. اور ایک بات اور یاد کیجیے گا، یہ ڈراپ سائٹ ٹائپ جیسے صحافی ہوتے ہیں ان کو خبریں خود حکومتیں لیک کرتی ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہوتا. اب اس چیز کے ساتھ آپ 2 چیزیں ملا کے آپ دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ امریکہ